اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ بادشاہ مٹیا برج میں خوبصورت باغ لگوائے بھی تھے، کچھ چمن بھی جا بجا لگوائے تھے، 17 بنوائے بنگلے اور مکان، بحر جل سے والیاں رامش گراں، پھر ہوا تازہ وہی شوق غنا، اور بھی لکھنا یہاں رنگے ہنا، طائفے رکھے ملازم 17، منتخب رقاص اور شیریں نواں، پاؤں بجلی نور کے جن کے گلے، منہ کی کھائے وہ جو ان کے منہ لگے۔ بڑھ کے مٹیا برج قصبہ ہو گیا، سال بھر میں دگنا تگنا ہو گیا، کوٹھیاں شینے بنوائیں وسیع، بہر ازواج معزز او وقیح، ایک عزا خانہ بھی بنوایا حسیں، مرثیے پڑھتے تھے اپنے شہ وہیں، کچھ محل بنوائے محلوں کے لیے اور مکاں کچھ اہلکاروں کے لیے، تھا برج زیرٹ پہ یہ ان کا چڑیا گھر، جس میں تھے سبھی طرح کے جانور۔ طائفے کا لفظ کچھ بھدا لگا، شاہ نے اس کا بدل جلسہ کیا، ان میں جتنی تھیں ملازم مہوشاں، سب وہ کہلاتی تھی جلسے والیاں۔ الغرض ہوتی رہس ہر رات کو، لکھنؤ کا ہوتا منظر رات کو۔ اب شاہ کا ادبی ذوق۔ شاہ کی تصنیفیں ہیں 100 سے زیادہ۔ شاہ کی تصنیفیں ہیں 100 سے سوا۔ کون اردو میں ادیب ایسا ہوا؟ رقص گانے کے علاوہ ذوق شاہ تھا تصانیف کتب کا بے پناہ، بیشتر اردو میں ہیں، کچھ ہیں فارسی، ٹھمریاں اور دادرے ہیں پوربی۔ یوں تو تھے ہی خاندانی بادشاہ، تھے وہ نظم و نثر کے بھی بادشاہ۔ سنیے فرماتے ہیں کیا حضرت شرر، زودگو یہاں دیکھا بشر۔ زودگو تھے جان عالم اس قدر، نظم کرتے اس طرح جیسے ہو نثر، طبع میں موزونیت تھی بے مثال، میں نے خود دیکھا ہے یہ ان کا کمال۔ بادشاہ در عشرۂ ماہ ازاں مرثیہ پڑھتے تھے روزانہ نیا، بوچے پر تشریف لے جاتے تھے شاہ، تا ازا خانے منٹ 10 کی تھی راہ، ساتھ کاتب بھی 2 چلتے میں قلم، کہتے جاتے شے وہ کرتے تھے رقم، ایک کرتا مرثیے کا بند تمام، دوسرے کو دیتے اشعار سلام، مختلف بحروں میں ہوتا یہ کلام، پر نہ کرتے شاہ ایک لمحہ قیام، 10 منٹ میں طے وہ ہو جاتی تھی راہ، اور رضا خانے پہنچ جاتے تھے شاہ، مرثیہ 6 بند کا ہوتا تمام، اور 11 شعر کا ہوتا سلام۔ اب یہ سوچے شاعران با کمال، کام تقریباً یہ ہے بالکل محال، مختلف بحروں میں کہنا ایک وقت، کس میں دیکھی ہے بھلا ایسی صفت، سوچنا ان کی طبیعت میں نہ تھا، جو لکھا قلم برداشت تھا، کچھ نئی بحروں میں غزلیں بھی کہیں، جو رہینے اختراع شاہ تھیں، غالباً 12 ہیں یا ہیں 15، وہ پڑھی ہیں میں نے سب عرصہ ہوا، میں کتابیں بھی کئی موضوع پر، ہے کتابیں بھی کئی موضوع پر، حیف اب آتی نہیں کوئی نظر۔ بادشاہ کے اوصاف حمیدہ۔ ہر بیاں میرا ہے بالکل معتبر، اس سے پہلے راقم ہیں حضرت شرر، مولوی موصوف نے عرصہ ہوا، پیش لفظ حسن اختر تھا لکھا، ان کے نانا تھے سرے دفتر وہاں، یہ ہوئے تھے موچی کھولے میں جواں، جلوے فرما بادشاہ ہوتے جہاں، باریابی ان کو حاصل تھی وہاں، واقفیت ان کو تھی ہر بات کی، شاہ کے اوصاف سے عادات سے،
حسن اختر میں لکھے ہیں موصوف نے انتہائی عزت و توقیر سے، جو بھی لکھا ہے با برہان و دلیل، جامع پرزور الفاظ جمیل، اور تخاطب ہے با آداب و ادب، ہر جگہ رکھا لحاظ جد و آب، اس قدر تعریف کی ہے بے جھجک، بس ادا ہی کر دیا ہے حق و نمک۔ یوں ہے مدح شاہ میں رتبے لساں، یوں بیاں کرتے ہیں ان کی خوبیاں۔ شاہ کے اوصاف تھے ضرب المثل، خوش خصال و خوش مزاج و خوش عمل۔ کچھ تو ان میں تھے صفات اولیاء، خود فراموشی، قناعت، اتقا، بندہ پرور، داد رس، حاجت روا، متقی و پاک و باز و باصفا، نیک نفس و نرم دل، ہر دل عزیز، زاہد و پرہیزگار و باتمیز۔ چھوٹتی کوئی نہ تھی نظر و نیاز، غیر ممکن ترک ہو جائے نماز۔ اپنے دینی کام سب کرتے تھے شاہ، شرع کے پابند تھے سختی سے شاہ۔ اس قدر تھا شاہ کو ترس خدا، شعبہ خیرات بھی ایک تھا جدا۔ آشنا وہ تھے نہ مکروہات سے، دور رہتے تھے وہ ممنوعات سے۔ علم ہے مجھ کو یہ پورے طور سے، گانا نہ محرم کا شے سنتے نہ تھے۔ احترام دین کا تھا اتنا خیال، رقص و گانے میں بھی رکھا تھا خیال۔ دین پر حملہ غلط اقدام ہے، شہ پہ الزام زنا دشنام ہے۔ شہ بلا شک صاحب ایمان تھے، یوں تو آخر وہ بھی ایک انسان تھے۔ کون ہے انسان نہ کی ہو جس نے خطا، ہے فقط معصوم ہی اس سے بچا۔ شہ کے سب اعمال تھے احسن و نیک، ان کو دے سکتے ہیں بس الزام ایک۔ جان عالم بے شبہ روز جزا، پائیں گے جنت میں قصر بے بہا۔ شہ رہے پردیس میں 31 برس، توڑا آخر موت نے قفل شکست۔ شہ رہے پردیس میں 31 برس، توڑا آخر موت نے قفل قفس۔ تھا سن 1887، ہو گئے شہ کے ستمبر میں وفات۔ شہ رہے پردیس میں 31 برس، توڑا آخر موت نے قفل قفس۔ تھا سن 1887، ہو گئی شہ کی ستمبر میں وفات۔ موچی کولا بن گیا ماتم کدا، جان عالم ان کا دنیا سے اٹھا۔ سب تھے مصروف بقا، زار و قدار، سر برہنہ سینہ کوہاں دل فگار۔ وہ عزا خانہ جو تھا تعمیر شاہ، آخری ان کا ہوا آرام گاہ۔ بادشاہ کی عمر تھی 64 برس، جب کہا اللہ بس باقی ہوس۔ اب سنیے لارڈ ڈفرن کی بد نفسی و کینہ وری۔ شاہ کا مٹیا برج تھا باغ و بہار، اس کی آبادی تھی اب 40,000۔ کچھ ہی دن میں حشر ایک برپا ہوا، یعنی ڈفرن نے یہ سفلہ پن کیا۔ موچی کھولے نے بڑھایا تھا نہ سوگ، لے کے تیشے آ گئے ڈفرن کے لوگ۔ سب مکان محلات کے کھدوا دیے، سارے بنگلے بادشاہ کے ڈھا دیے۔ کوٹھیاں جو شہ کی عالی شان تھی، 4 ہی ہفتے میں سب میدان تھیں۔ اہل مٹیا برج چلاتے رہے اور وہ بدقومیں ستم ڈھاتے رہے۔ خوبصورت باغ و رمنے تمام، کر دیے خانہ خرابوں نے تمام۔ دیکھ کر اپنے پرائے رو دیے، گل کیے پامال کانٹے بو دیے۔ شہ سے ڈفرن کی خصوصیت دیکھیے، روح کو بھی دی اذیت دیکھیے۔ یہ تھی ڈفرن کی کمینی پالسی، شان باقی رہ نہ جائے شاہ کی۔ نام مٹ سکتا نہ تھا معذور تھا، وہ بھی کر دیتا مگر مجبور تھا۔ وارثان ناتواں دیکھا کیے، باغ اجڑا باغباں دیکھا کیے۔ میں تھا کلکتے میں ایک عرصہ ہوا، یاد ہے مجھ کو وہ سن 32 تھا۔ جانا مٹیا برج بھی ایک دن ہوا، جو بھی دیکھا نقش دل پر ہو گیا۔ ٹوٹے پھوٹے بے مرمت کچھ مکان، ٹاٹ کے پردے تھے جن کے نگہباں۔ وہ بھی بوسیدہ بیریں دھجیاں،
کچی گلیاں اور گندی نالیاں، ہر طرف آباد تھیں ویرانیاں، حکمراں تھے بے سر و سامانیاں، اکا دکا لوگ کچھ آئے نظر، صورتاً اشراف پر آشفتہ سر، چہروں پہ چھائی ہوئی ناداریاں اور تبسم جس پہ رونے کا گماں، نئے انگرکھا نئے دوپلی ٹوپیاں، نئے وہ واللہ نہ ٹکسالی زباں، اور دکانوں میں ٹکے رمضان تھے جن کے گاہک مالک دکان تھے۔ حیف اے چرخے دنی ایزا رساں، آج ویرانے ہیں کل کے گلستاں، شاہ کے مجبور ہیں وابستگاں، کیا کریں وہ جب ہو دشمن آسماں، مختصر دل ریش میں واپس ہوا، پڑھ کے قبر بادشاہ پہ فاتحہ، اب سنا ہے لوگ کچھ خوشحال ہیں، فارغ از فکر معاش و مال ہیں۔ بادشاہ کو زہر دینے کی روایت۔ یہ خبر مجھ کو نہ تھی تاریخی ملی، کیا مرض شے کو ہوا تھا آخری، ایک ناول میں نے دیکھا تھا کبھی، کیفیت اس میں تھی یہ اس کی یوں لکھی، شاہ کو آیا تھا معمولی سا بخار، وہ نہ اترا کی گئی کوشش ہزار، بس مرض بڑھتا گیا، جان آخر شاہ کی لے کر گہا، موت کا باعث مگر کچھ اور تھا، دشمنوں نے زہر تھا ان کو دیا، اور یہ بھی تھا مگر بین السطور، ہاتھ انگریزوں کا تھا اس میں ضرور، ایک مقدمہ بھی عدالت میں چلا، پر نتیجہ اس کا بھی زیرو رہا، مشتبہ اس قتل میں تھے 100 نفر، 2 مصاحب شاہ کے تھے ذی اثر، ایک تو ان میں رفع چکر ہو گیا، دوسرے تھے ایک ذہانت وہ پھنسے، تیسرا تھا ایک داروغہ بد سیر، شاہ کو جس نے کھلایا تھا زہر، جان عالم کے طبیب خاص نے ایک چٹنی دی تھی کھانسی کے لیے، یہ سور اس میں ملا کر زہر مار، شے کو انگلی سے چٹاتا رہا بار بار، یہ مقدمہ 10 برس چلتا رہا، ظالموں کو حق نے بدتر دی سزا، وہ ریحانت دولہ کھٹیا سے لگا، ایسا کچھ موذی مرض اس کو ہوا، کورٹ میں آتا تھا کھٹیا پر پڑا، ٹھیک سے کچھ بول بھی سکتا نہ تھا، اور داروغہ کو ملا اقبس انعام، دے دی اللہ نے اس کو جزام، یوں تو اس کی جان تھی پوری سڑی، کٹ کے پہلے کلمے کی انگلی گری، جس سے وہ چٹنی چٹاتا تھا شاہ کو، اب پکارا کرتا تھا اللہ کو، کورٹ سے دونوں کو چھٹکارا ملا، کیسی صاحب نے خارج کر دیا، دے دیا دونوں کو شک کا فائدہ، جج بھی ان حالات میں مجبور تھا، وہ ریحانت جاں بلب بدخو بشر، لکھنؤ لے کر چلا آیا سب مال و زر، لکھنؤ پہنچا وہ لیتا ہچکیاں، صرف اسٹیشن کا دیکھا سائباں، بس وہیں پر بجھ گئی شمع حیات، حق ہی جانے کس طرح ہوگی نجات، گو یہ تاریخی نہیں ہے داستاں، ہو بھی سکتا ہے سچا ہو یہ بیان۔ آنکھوں دیکھا کانوں سنا، واقعہ ہے یہ سن 24 کا، میں تھا پہلی بار کلکتے گیا، ایک محلہ ہے وہاں پر چیت پور، وہ ہے مٹیا بج سے 6 میل دور، ایک مسجد ہے وہاں 2 منزلی، ناخدا کی اس کو کہتے ہیں سبھی، ایک مرد باخدا خاصے ضعیف، دبلے پتلے منحنی کافی نحیف، کاندھے پر رومال اور کرتا طویل، حد و تقوی دینداری کی دلیل، گفتگو سے وضع سے عادات سے واقعی اللہ میاں کے گائے تھے مگر تعلیم میں بالکل صفر، تھے الف بے تے سے مطلق بے خبر، شاہ کی ادنا ملازم تھے کبھی،
جس کو 40 سال کی مدت ہوئی۔ سن تھا 87 وہ سال پرملال، جب کیا تھا بادشاہ نے انتقال۔ اب تو یہ 65 سے کچھ اوپر ہی تھے، ہوں گے تقریباً یہ جب 25 کے۔ جان عالم کے نوخاروں میں تھے، چڑیا خانے کے جمعداروں میں تھے۔ ہر جمعے کے وہ با اخلاص و نیاز باجماع پڑھتے تھے نماز۔ آدمی مومن مگر نادار تھے، پر محلے والے ان کے یار تھے۔ لوگ ان کو گھیرتے بعد از نماز، آؤ چاچا جی ادھر بندہ نواز۔ 7 دن سے یاد کرتے ہیں تمہیں، چاچا آئے شاہ کے قصے سنیں۔ آؤ بیٹھو بس اسی دکان پر، ہم نے سب لکھ دیں تمہارے نام پر۔ لو جی پہلے چائے تو پی لو چچا، اور یہ مکھن توز بھی کھاؤ چچا۔ پیٹ کے چاچا مرمت چاہیے، پیٹ کی چاچا مرمت چاہیے، بات کرنے کو بھی طاقت چاہیے۔ یوں تو خاطر ان کی کرتے ہی تھے سب، بالعوض تفریح بھی لے لیتے سب۔ پاس چاچا کے 2 ہی مضمون تھے، جن پہ جان و دل سے وہ مفتون تھے۔ ایک تھا مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اولیاء، دوسرا تھا جان عالم کی ثنا۔ جب چچا کا چائے پانی ہو چکا، بولے یاران طریقت ہاں چچا، کوئی ہو جائے پھڑکتا چٹکلا جان عالم کا تمہارے واقعہ۔ چاچا بولے سن لو پہلے ایک بات، شاہ میں ایسے تو تھے لاکھوں صفات، ایک کرامت ان کی یہ تھی بے نظیر، حافظہ ان کا تھا پتھر کی لکیر۔ چڑیا گھر میں تھے جانور ان گنت، جان عالم کا علم دیکھو حضرت، سب کے رکھ ڈالے چنیدہ لاجواب، فارسی میں ہر جانور کے خطاب۔ معجزہ یہ تو سنو عالی جناب، شے کو رہتے تھے حفظ سب کے خطاب۔ بھول جاتا گر کوئی نوکر خطاب، اس پہ ہو جاتا جان عالم کا عتاب۔ اس پہ ہوتا جرمانہ ضرور، 1/54 پوری کٹ جاتی حضور۔ اب سنو ہاں یہ قصہ ہے نیا، یاد آیا ہے ابھی بھولا ہوا۔ بادشاہ ایک روز حسب قاعدہ چڑیا گھر کالے رہے تھے جائزہ۔ شاہ آگے میں تھا کچھ پیچھے ذرا، 7 کارندوں کا تھا پورا جتھا۔ بس اچانک بولے شہ رحمت علی، نام اس شاہ ماہ کا بتاؤ تو صحیح، جو نظر تو آتی ہے کوا پری، ہے مگر آواز اس کی نور کی۔ میں نے فوراً نہیں دیا شہ کو جواب، نام اس کا جان عالم ہے رباب۔ شاہ بولے مرحبا رحمت علی، اور وہ مینا جو ہے سب سے بڑی۔ میں نے فوراً کہہ دیا اعلیٰ حضرت، نام اس مینا کا ہے نیکو صفت۔ نام پوچھتے شہ نے مجھ سے دیر تک، نام پوچھے شہ نے مجھ سے دیر تک، سب بتائے میں نے فرفر بے دھڑک۔ پیٹھ ٹھوکی میری بولے آفری، واقعی رحمت آئے، پیٹھ ٹھوکی میری بولے آفری، واقعی رحمت علی تم ہو ذہین۔ حافظہ بے شک تمہارا ہے عظیم، مہرباں تم پر ہے وہ رب رحیم۔ تم کو دیتا ہوں لقب با مقتدر، تم کو دیتا ہوں لقب یہ مقتدر، محتمم رحمت علی شاہی نظر۔ مستحق تم ہو گئے انعام کے، 60 مورے دوں گا جیب خاص سے۔ میں نے دی فوراً دعائیں شاہ کو، ان کی اولادوں کو عز و جاہ کو، شادی لڑکی کی کری اس مال سے، ایک مہر رکھ لی ہے برکت کے لیے۔ تذکرہ جب تک کیا تھا شاہ کا، سلسلہ جاری تھا اشک و آہ کا۔ ختم جب قصہ ہوا یہ حال تھا، تر بتر وہ کاندھے کا رومال تھا۔ ہیں ہزاروں شاہ کے اعمال نیک، واقعہ یہ دیکھ کا چاول ہے ایک۔ اہل رائے غور اب اس پر کرے، ایسی ہستی پر لگی ہیں تہمتیں، ٹھیک ہے اغیار نے رسوا کیا۔ وہ تو دشمن تھے، وہ تو دشمن ہی تھے، ان سے کیا گلا ہے، مگر مجھ کو تو اپنوں سے گلا، ساتھ دشمن کا انہوں نے بھی دیا۔ حد ہے یہ تہمت تراشی قوم کی، پڑھیے کفرس کعبہ برخیز و ابھی۔ آفری رحمت علی تیری وفا، تجھ کو رضوہ بھی کہے گا جزا۔ لیلا باقی ہے نہ دیوانہ رہا،
محمل و صحرا کا افسانہ رہا۔